لیکن ہوا کیا، کچھ جماعتیں اس وقت جو موجود ہیں، آقا نے کہا تھا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ابھی 73 پورے ہونے کے کچھ ہو گئے، تو سب نے مذہب کے نام پر کچھ بٹوارے کر لیے۔ ایک نے کہا ہم صرف اللہ کو لیں گے، رسول کو لیں گے، اور اہل قرآن بن گئے، کہا ہم اہل قرآن ہیں، قرآن کے آگے ہم کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ رسول کی بات کی، آگے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر ایک طبقہ اٹھا کہا اللہ رسول اور حدیث، اپنا نام انہوں نے اہل حدیث رکھ دیا، کام اہل حدیث ہے، ہم صرف حدیث مانیں گے، باقی کچھ نہیں مانیں گے۔ تیسرا طبقہ ایک اٹھا، انہوں نے کہا صرف ہم صحابہ کو مانیں گے، اہل بیت کو نہیں مانیں گے، صحابہ تک ہم ماننے کے لیے تیار ہے، اللہ رسول صحابہ، اور اپنی جماعت کا نام دیوبندی رکھا، اور پھر اسی میں ایک جماعت پیدا کی، نام ہی رکھ دیا سپاہ صحابہ۔ سپاہ کہتے فوج کو، صحابہ کی فوج۔ پھر ایک طبقہ اور اٹھا، انہوں نے کہا کہ صاحب ہم اللہ رسول اور اہل بیت تین مانیں گے، صحابہ کو نہیں مانیں گے، رافضی اور شیعہ کہلائے۔ لیکن دنیا کا واحد فرقہ، واحد جماعت اہل سنت و جماعت ہے، جس نے کہا ہم لیں گے تو پورا دین لیں گے، ادھورا دین نہیں لیں گے، کچھ چھوڑیں گے اور کچھ لیں گے ایسا نہیں، ہمیں تو پورا چاہیے، ہمیں تو اللہ بھی چاہیے، رسول بھی چاہیے، صحابہ بھی چاہیے، اہل بیت بھی چاہیے، ائمہ بھی چاہیے، اولیاء بھی چاہیے، علماء بھی چاہیے، ہم نے سب کو لیا۔ اور ہر ہمارے امام نے پکار کے کہا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ نہ ہم نے صحابہ کو چھوڑا، نہ اہل بیت کو چھوڑا، تو ہمارے امام نے خوشخبری سنا دی کہ صحابہ کو بھی لو، اہل بیت کو بھی لو، تو تمہارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، یہ ہے اہل سنت و جماعت، مکمل جماعت، مکمل چیز۔ ہم نے کچھ کو لیا کچھ کو چھوڑا، ایسا نہیں کیا، ہم نے سب سے محبت کی۔